السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، آج کی جو ویڈیو بڑی ہی اہم ہے، کیونکہ ناظرین اگر آپ جمعے والے دن مساجد کے اندر یعنی اپنی نظر دوڑائیں تو جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد بھی کچھ لوگ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، اور اگلی بات، یعنی بندہ اپنی زندگی تو گزارا ہے لیکن ابھی تک یہ نہیں پتا کہ جمعے کی کتنی رکعات ہیں، خطیب کے کھڑے ہونے سے پہلے کتنی سنتیں پڑھنی ہیں، کتنے نفل پڑھنے ہیں، بعد میں کتنی سنتیں پڑھنی ہیں، کتنے نفل پڑھنے ہیں، یہ ابھی تک علم میں نہیں ہے ناظرین۔ اس لیے آج کی ویڈیو یہ بڑی ہی اہم ہے۔ تو آج ناظرین ہم آپ کو چند علماء کی، تمام مکتوب فکر کے علماء کی گفتگو سنوائیں گے۔ تو ناظرین آپ نے کمنٹس کے اندر بتانا ہے کہ کس کی زیادہ قوی دلیل تھی، اور آپ کے علم میں بھی اگر یعنی محبوب علیہ السلام کا فرمان ہو تو آپ نے ضرور کمنٹس کے اندر بتانا ہے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ہم ویڈیوز کی طرف بڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب الصلاۃ بعد الجمعۃ وقبلها، جمعے سے پہلے اور جمعے کے بعد کی نماز کی مقدار کا باب، کتنے رکعتیں پڑھیں پہلے، کتنے رکعتیں پڑھیں بعد میں۔ تو عند الاحناف آپ کو پتہ ہے ہماری ترتیب ایسی ہے کہ پہلے 4 رکعت سنت موقدہ پڑھتے ہیں، پھر 2 رکعت جمعے کی ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد 4 سنت پڑھتے ہیں وہ بھی موقدہ، پھر 2 سنت وہ موقدہ، پھر 2 نفل۔ یہ ترتیب ہے، 4 سنت، 2 فرض، پھر 4 سنت، پھر 2 سنت، پھر 2 نفل پڑھے جاتے ہیں۔ یہ احناف کے نزدیک ہے، ترتیب اس طریقے سے ہونی چاہیے۔ باقی حدیثوں میں مختلف طریقے سے آیا ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ اور ضمن میں عوام کو عرض کر دوں کہ جب جمعے کے دن آپ نماز پڑھیں گے، چاہے سنت پڑھیں، چاہے فرض پڑھیں، چاہے نفل، اس میں نیت جمعے کی ہوتی ہے، ظہر کی نہیں ہوتی ہے۔ بعض اوقات لوگ پہلے والی 4 سنتیں کہتے ہیں، 4 سنت ظہر کی، یا بعد والی 4 سنت ظہر کی کر دیتے ہیں۔ جب جمعہ کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں اس میں ہر رکعت میں، یہ چاہے مطلب ہر نماز میں، چاہے سنت ہو، فرض ہو، نفل ہو، جمعے کی ہی نیت کرنی ہوگی کہ جب آپ جمعہ ادا کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ظہر نہیں ہوتی ہے۔ روایت دیکھیں، حدیث نمبر 937 ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 2 رکعت پڑھتے تھے، اور ظہر کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے، اور مغرب کے بعد 2 رکعت اپنے گھر میں پڑھتے تھے، اور عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے، اور آپ جمعے کے بعد نماز نہیں پڑھتے تھے حتیٰ کہ آپ اپنے گھر لوٹ آتے، پھر آپ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب ایک بیان کی گئی کہ ظہر سے پہلے 2، ظہر کے بعد 2۔ تو گویا کہ جمعے ظہر جب نہیں ہوتی تو جمعے سے پہلے 2، جمعے کے بعد 2، یہ بھی اس حدیث کے مطابق منقول ہے۔ اور مغرب کے بعد 2 رکعت اپنے گھر میں پڑھتے تھے، عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے، اور جمعے کے بعد مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے، اپنے گھر پر آ کے 2 رکعت پڑھتے تھے۔ تو اس سے بظاہر یہ ہے، مختلف حدیثیں میں نے آپ کو کہا اس میں مختلف تعداد آئی ہے۔ احناف جن حدیثوں سے نتیجہ نکالتے ہیں، یہ مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جمعے سے پہلے اور جمعے کے بعد 4 رکعات پڑھتے تھے، یعنی پہلے بھی 4 اور بعد میں بھی 4۔ اب اگر پہلے 4 لے لیں اس روایت کے مطابق اور بعد میں بھی 4 لے لیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے بعد 2 رکعت تو پڑھتے تھے، اسے بھی لے لیں تو 4 سنت، پھر 2 سنت، اور 2 نفل بھی منقول ہیں، وہ دوسری روایت کے مطابق ہے۔ اسی طریقے سے اسی کتاب میں ہے، حضرت ابو عبد الرحمن سلمی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم جمعے سے پہلے 4 رکعت پڑھیں اور جمعے کے بعد بھی 4 رکعت پڑھیں، حتیٰ کہ ہمارے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، اور انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہم جمعے کے بعد پہلے 2 رکعت پڑھیں، اس کے بعد 4 رکعت پڑھیں۔ تو دیکھیں ابھی ترتیب ایسے ہو سکتی ہے، پہلے 2 پڑھ لیں، پھر 4 پڑھ لیں، پہلے 4 پڑھ لیں، پھر 2 پڑھ لیں،
یہ تو مختلف روایات میں مختلف آیات ہو، اس لیے احناف نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی ان تلقینات کو بھی نظر انداز نہیں کیا، کیونکہ یاد رکھیں کہ رکعتوں وغیرہ پڑھنا سنت ہے، پہلے 4 رکعت، بعد میں 4 رکعت، 2 رکعت، یہ تعین کوئی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ معاملہ عبادات کا ہے، اور عبادات کا تمام تر جو معاملہ ہے یا اس کے تمام تر جو احکام، جو اس کی ترتیب ہیں، جو ان کی مقداریں ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی منقول ہے، کیونکہ بذریعہ وحی آپ کو یہ تمام چیزیں بتائی گئی ہیں۔ اسی لیے ہم مغرب کی 3 رکعت پڑھتے ہیں، 4 نہیں کر لیتے، 2 نہیں کر لیتے۔ فجر کی 2 رکعت ہی پڑھتے ہیں، اس کو 3 یا 4 میں تبدیل نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے ہم پابند ہیں اس چیز کے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جمعہ کے دن ان تمام حدیثوں وغیرہ کو ملا کر جو نتیجہ احناف نے نکالا وہ یہی ہے کہ جمعے سے پہلے 4 رکعت پڑھ لیں، اس کے بعد پھر جمعے کی 2 رکعت فرض ہو گئے، یعنی 4 سنت، پھر 2 فرض، پھر 4 سنت، پھر 2 سنت، اور پھر 2 نفل نماز پڑھ لیں۔ یہ ترتیب قائم رکھنی چاہیے افضل کے مقابلے میں، یاد رکھیں۔ ٹھیک ہے، کسی نے ایک سوال کیا جمعہ کی کتنی سنتیں ہیں مسجد میں پڑھنا چاہیے، صرف 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں کیا، یا 4 رکعت پڑھنا چاہیے؟ تو دیکھیے جمعہ کی نماز کتنی ہوتی ہے وہ رکھ دیتا ہوں، آپ بات کو سمجھ جائیے، اب کتنی سنت وہ سوال۔ جمعہ سے پہلے 2 رکعت موقعہ، جمعہ سے پہلے 2 رکعت موقعہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ غلط فہمی نکالی سب سے پہلے کہ جمعہ کے دن ظہر اور جمعہ ساتھ پڑھنا ہے، تو وہ ظہر کی 4 جو موقعہ ہوتی لوگ پہلے پڑھتے ہیں اس کے بعد 2 جمعہ کی پڑھتے ہیں، جمعہ کے بعد 4 احتیاطی ظہر پڑھتے ہیں، ظہر کو اس کو نفل کر کے، پھر اس کے بعد ظہر کی جو 2 ہوتی ہے وہ پڑھتے ہیں۔ نہیں، جمعہ جس دن ہوتا ہے اس دن ظہر ختم ہو جاتی ہے، جس کو جمعہ نہ ملے وہ ظہر پڑھیں گا، ٹھیک ہے۔ تو اب جمعہ آپ پڑھتے ہیں، جمعہ سے پہلے 2 رکعت موقعہ، اس کے علاوہ 2 رکعت کر کے آپ جتنی چاہے پڑھنا پڑھ سکتے ہیں، لیکن 2 موقعہ ہے۔ اس کے بعد جمعہ کی 2 رکعت فرض ہے، یاد رکھیے، بہت سے لوگ بولتے ہیں جمعہ کی نماز سنت ہے، فرض ہے یہ 2 رکعت، اور اس دن ظہر نہیں ہوں گی، اس لیے کہ خطبہ جمعہ 2 رکعت کی جگہ لے لیتا ہے، اس لیے 2 کرتے ہیں، 4 جو ظہر ہوتی ہے، جمعہ کو 2 کیوں کی گئی؟ کیونکہ خطبہ جمعہ ایکسٹرا ہوتا ہے اس دن، ٹھیک۔ تو 2 رکعت جمعہ کی فرض، جمعہ کے بعد 2 کر کے 4 رکعت یہ جمعہ کی موقعہ ہے، یاد رکھیے، 4 بعد میں 2 کر کے، مطلب 2 رکعت کا سلام، 2 رکعت کے بعد سلام، 4 موقعہ۔ تو جمعہ سے پہلے 2 موقعہ، جمعہ کی 2 فرض، جمعہ کے بعد 4 موقعہ، اور جمعہ کی رکعتیں اتنی ہی 8 ہیں، 2 موقعہ، 2 فرض، 4 موقعہ، لیکن 2 سلام سے، مطلب 2 رکعت کے سلام، 2 رکعت کے بعد سلام۔ یہ ہے جمعہ کی نماز کی رکعتوں کی تعداد۔ اس دن ظہر نہیں ہے اور احتیاطی ظہر نہیں ہے، اور احتیاطی ظہر کے بدلے نفل بھی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ 4 ظہر کی پڑھتے پہلے جو موقع ادا رہتی پتہ نہیں، یہ نہیں، جمعہ ایسے ہی ہوں گی۔ یاد ہے کسی نے ایک سوال کیا جمعہ کی نماز سے پہلے جو کہ مسجد میں آتے ہیں تحیت المسجد پڑھتے ہیں، سلیق الغطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ نے سنی ہوگی، وہ تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، بیٹھ گئے، فرمایا ارکعت رکعتین، آپ نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ قال لا، فرمایا قم فارکع رکعتین، کھڑے ہو جائیے اور 2 رکعتیں ادا کیجیے۔ اس کو تحیت المسجد، مسجد کی سلامی کہتے ہیں۔ اور ان 2 رکعتوں کے علاوہ آپ 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں، کیونکہ روایت کا لفظ کیا ہے؟ ثم صلی ما قدر له، پھر وہ اتنی رکعتیں پڑھتا ہے جمعہ کے دن جو اس کے مقدر میں لکھی ہیں۔ اس لیے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں جو بات لکھی ہے، لا سنت قبل الجمعہ، جمعہ سے پہلے کوئی سنت نہیں۔ ہر صحابی اپنے اپنے جیسے وقت ان کو ملتا، کوئی 6 پڑھ لیتا، کوئی 8 پڑھ لیتا، کوئی 10 پڑھ لیتا، 2 ہر ایک شخص کو مسجد میں آ کے تحیت المسجد پڑھنی چاہیے۔ جمعہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من صلی الجمعہ فلیصلی بعدها 4، جو جمعہ کی نماز پڑھے بعد میں 4 رکعتیں پڑھے۔ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آ کے 2 پڑھتے۔ اب وہ حازم کہتے ہیں کہ 2 مسجد میں پڑھ لیتے، 2 گھر میں آ کے پڑھ لیتے۔ تو یہ مسلم کی جو روایت ہے اس میں 4 کے الفاظ ہیں، 4 رکعتیں بعد میں پڑھنی چاہیے۔ جمعے کی فرض نماز کے بعد کی کتنی رکعتیں ہیں؟ عام طور پر احناف 2 رکعتیں سنت موقعہ کے طور پر، عام طور پر احناف فرض نماز کے بعد پہلے 4 رکعتیں اور پھر 2 رکعتیں سنت موقعہ کے طور پر ادا کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فرض کے بعد صرف 2 سنت پڑھی جائیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ پھر 4 رکعتیں جو فرض نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں یہ کیوں پڑھی جاتی ہیں؟ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ 4 رکعتیں ظہر کے 4 فرضوں کی قائم مقام ہیں، کیونکہ جمعے کی نماز حکمران کو پڑھانی چاہیے، یہ نماز حکومت کا سربراہ نہیں پڑھاتا، اس لیے احتیاط کے طور پر 4 رکعتیں فرضوں کے طور پر پڑھی جاتی ہیں۔ اگر یہ صحیح ہے تو برائے کرم یہ بھی بتائیے کہ 4 رکعتیں کب سے پڑھی جا رہی ہیں؟ گویا آپ
برے کو گھر تک پہنچا کر دم لیں گے. یہ بھی بتائیے کب سے پڑھی جائے گی. دیکھیے بات یہ ہے کہ فرض نماز تو جمعے کے دن 2 رکعت ہے، وہ آپ نے پڑھ لی، آپ مواخذے سے بچ گئے، ذمہ داری ادا ہو گئی. اس کے بعد نفل نماز پڑھنی ہے تو جمعے سے پہلے کوئی نفل نماز حضور نے نہیں پڑھی، سوائے تحیت المسجد کی 2 رکعتوں کے مسجد میں آئے اور 2 رکعتیں پڑھ لی. اس کے علاوہ کوئی نفل نماز نہیں پڑھی. جمعے کے بعد آپ کبھی 2 رکعت پڑھتے تھے، کبھی 4 رکعت پڑھتے تھے. یعنی یہ ہے جمعے کے بعد کبھی 2 کبھی 4، 2 اور 4، 4 اور 2 نہیں پڑھی کبھی بھی، کبھی 2 کبھی 4. یہ بات روایتوں میں بیان ہو گئی ہے. اب بعد کے لوگوں نے کہا کہ چونکہ کبھی 2 پڑھتے تھے کبھی 4 پڑھتے تھے تو ہم 4 بھی پڑھ لیتے ہیں 2 بھی پڑھ لیتے ہیں، تو انہوں نے 6 بنا دی. نفل نماز ہے، پڑھنا چاہتا ہے کوئی آدمی بسم اللہ، بڑی اچھی بات ہے، پڑھ لے، لیکن حضور سے جو ثابت ہے وہ اتنا ہی ہے. یہ بات کہ جمعہ نہیں ہوتا حکومت کے بغیر، یہ بات ٹھیک ہے، اصول میں بالکل ٹھیک ہے. لیکن جب مسلمان اب جمعہ پڑھ رہے ہیں تو جب کوئی عمل آپ خواہ تیمم کے طریقے پر ہی کر لیں، پھر اس میں احتیاطاً کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی آپ نے تیمم کیا اور آپ کو اطمینان تھا کہ اس وقت پانی نہیں ہے، تو تیمم کر کے آپ نے نماز پڑھ لی، اب پانی موجود ہو گیا تو احتیاطاً نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس وجہ سے احتیاطی ظہر جس کو کہا جاتا ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے، لوگوں کو خام خام مشقت میں ڈالا جاتا ہے. آپ جمعہ پڑھ لیجئے، بس آپ ذمہ داری سے سبق دوش ہو گئے. یہ کام حکمرانوں کا ہے، جب اللہ ان کو توفیق دے گا وہ مسجد میں آ جائیں گے تو پھر جمعہ پڑھا دیں گے. آج جمعۃ المبارک کی ادائیگی کا مسنون طریقہ اور رکعات کی صحیح تعداد، نیز بعض مساجد کے اندر جمعہ کی سنتوں کے لیے جو باضابطہ اجتماعی وقت دیا جاتا ہے، آیا ایسا کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ سید صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا. یہ واقعہ صورتحال سامنے سب کے. یہ جو لوگ کرتے ہیں نا، کہا کر بیٹھتے جاتے ہیں اور پھر بعد میں تقریر کے بعد وہ مولوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ اٹھ کر سنتیں ادا کر لیں، یہ بالکل فقہ و حدیث کے خلاف ہے. دین میں اس کا کہیں ذکر نہیں کہ آنے والے بیٹھتے جائیں اور بعد میں ان کے لیے سنتوں کے لیے وقت نکالا جائے. یہ طریقہ بالکل دین کے خلاف ہے اور اپنی طرف سے ہی بنایا ہوا. جمعہ کی نماز کی رکعات جو ہے نا، ان کے بارے میں آپ یہ سمجھ لیں کہ جمعہ کی نماز سے پہلے کوئی رکعتوں کی تعداد مقرر نہیں ہے. یہ 4 رکعتیں جو لوگ پڑھتے ہیں نا، یہ انہوں نے قیاس کر لیا زور کی نماز پڑھ کے. زور کی نماز کی بھی 4 رکعتیں ہوتی ہیں، اس لیے جمعہ کی بھی 4 رکعتیں. ایسا نہیں. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جمعہ کے لیے پہلے خطبہ سے کوئی رکعتیں مقرر نہیں کی. یہ الفاظ فرمایا صلی ما کتب له، جو اس کے نصیب میں وہ پڑھے. 2، 4، 10، 8، 12 تک صحابہ کرام پڑھتے تھے. جب تک خطیب ممبر پر نہیں تشریف لاتا آپ جتنے جی چاہے نفل پڑھ سکتے، 2 پڑھ کر بیٹھ جائیں، زیادہ پڑھ لیں. یہ رکعات جو ہے یہ سنت نہیں، کوئی مقررہ نوافل ہے، جتنے آپ کی قسمت میں اور آپ پسند کرے پڑھ لیں. پھر جمعہ کی 2 رکعت نماز ہے فرض. اس کے بعد صحیح سنت جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں دستور ہے کہ ہم مسجد میں ہی سنتیں ادا کر لیتے ہیں. پھر تو حدیث پاک میں جو آیا کہ من کان منکم مصلی بعد الجمعہ فلیصلی 4، کہ جمعہ کے بعد جو رکعتیں پڑھے وہ 4 پڑھے. یہ 2 کر کے اگر پڑھی جائیں تو بہتر ہے، اکٹھی 4 بھی پڑھ لے ٹھیک ہے. گھر میں کوئی آدمی چلا جائے اور وہاں جا کر سنتیں ادا کرے، جیسے زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ سنتیں اور نوافل گھر ادا کی جائے تو صرف 2 رکعتوں پر بس کرے. اس لیے آپ نے میری بات سے یہ نتیجہ اخذ کر لیا ہوگا کہ جمعہ کی نماز سے پہلے تو نوافل ہیں، جمعہ کے بعد مسجد میں پڑھے تو 4 سنت، اور گھر چلا جائے تو صرف 2 سنت پر بھی اکتفا کر سکتا. مبارک اللہ. کے بعد جو سنتیں ہیں وہ 4 پڑھتے ہیں، کوئی کہتا ہے 2 پڑھو. 4 اگر پڑھنی ہے تو مسجد میں پڑھیں اور 2 پڑھنی ہے تو گھر جا کے پڑھیں. اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ ٹھیک ہے بات. جیسے کئی لوگ 2 ہی سنتیں پڑھ کے چلا جاتے ہیں نا، زیادہ تر اہل حدیث حضرات ایسا کرتے ہیں، وہ نہیں ٹھیک. مسجد میں جیسے ہمارے یہاں طریقہ ہے کہ وہاں ہی سنتیں پڑھ لیتے ہیں. اس کے لیے تو آپ نے صاف حکم فرمایا نا کہ من کان منکم مصلی بعد الجمعہ فلیصلی 4، 4 رکعتیں پڑھو جمعہ کی نماز کے بعد. یہ ٹھیک ہے، حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ گھر چلے جاتے تھے مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، پر بہتر تو ہے کہ ہم بھی ایسا ہی کریں کہ پہلی سنتیں گھر پڑھ کر جائیں، گھر وضو کریں، پھر بعد والی گھر آ کر پڑھیں. حضور نے فرمایا اپنے گھروں کو بھی نماز میں سے حصہ دو، نور ہوگا
برکت ہوگی، مگر ہم نہیں کرتے، مسجد میں جا کر وضو کرتے ہیں۔ حالانکہ حدیث پاک میں بڑی بشارت آئی ہے کہ اگر آدمی گھر سے وضو کر کے جائے، جو قدم وہ اٹھاتا ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ایک گناہ معاف کرتا ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے، ایک نیکی لکھی جاتی ہے، یہ عمرے کی طرح کہ آپ اللہ کے گھر کی زیارت کی۔ حضور نے فرمایا یہ شاخیں ہیں، برانچیں ہیں بیت اللہ کی، ان کو بھی بیت اللہ کا کہ مسجدیں کوئی عمارت نہیں، اللہ کے گھر ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کی طرف تم جاتے ہو۔ تو جیسے میزبان کے لیے لازم ہوتا ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرے، اللہ کے ذمہ ہو جاتا ہے کہ میرے گھر مجھ سے ملنے آیا وہ تمہارا حق ادا کرے۔ تو گھر اگر پڑھ لیں پہلی بار، بعد پھر دو ہی، بعد میں پھر دو ہی سنتے ہیں۔ اگر گھر آ کر پڑھیں، مسجد میں پڑھیں تو صحیح پھر یہی کہ چار پڑھیں، دو دو کریں، یہ دو دو۔ رسول کریم، ہاں بہت اچھی بات، بہت اچھی، یہ وضاحت لے لینی تھی۔ رسول کریم علیہ السلام نے بھی اعلان کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں ممبر پر اعلان کیا کہ لوگوں صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، رات اور دن میں جب نماز پڑھو دو 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 دو، زور کی سنتے ہوں، عصر کی ہوں، کسی نماز کی ہوں، دو دو۔ صحیح حدیث سے تو یہی ثابت ہے، باقی ساری روایتیں ضعیف ہیں۔ اگر کوئی ایسا کرے تو بہترین طریقہ جو ہے نا سنت کے مطابق اور صحابہ کے عمل وہی ہے کہ دو پڑھے پھر دو شروع کریں۔ علی بھائی، نماز جمعہ کی کل رکعتوں کی تعداد کتنی ہے؟ پلیز صحیح احادیث کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں۔ میں کئی دفعہ اس کے اوپر بول چکا ہوں میرے بھائی، نماز جمعہ کی رکعتیں جو احادیث میں وارد ہوئی ہیں، ایک تو وہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص خطبے کے دوران آیا، بیٹھ گیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے مسجد میں داخل ہوتے وقت دو رکعتیں پڑھی تھی مسجد کی؟ کہا یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا پہلے وہ پڑھو لیکن مختصر پڑھو۔ وہ پڑھوائی خطبے کے دوران، تقریر کے دوران، چاہے عربی والا خطبہ ہو چاہے اردو والا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی تو تقریر وہی ہوتی تھی، ہم نے علیحدہ کی ہے نا۔ وہ دو رکعتیں تو نماز سے پہلے ضروری ہیں کم از کم۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں سنن کبری البیہقی میں کہ یہ سار ملتے ہیں کہ صحابہ کرام 4 رکعتیں بھی پڑھتے تھے۔ اس کی صحت میں اختلاف ہے، لیکن چونکہ دونوں طرف محدثین موجود ہیں، آپ 4 بھی پڑھ لیں۔ اور بخاری اور مسلم میں ایک وہ حدیث ہے دونوں میں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سب سے پہلے جمعے کی نماز کے لیے آتا ہے اسے اونٹ نہر کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد دوسری گھڑی میں آتا ہے اسے گائے ذبح کرنے کا ثواب، جو اس کے بعد آتا ہے اسے بھیڑ بکری، جو اس کے بعد آتا ہے اسے جو ہے وہ مرغی ذبح کرنے کا ثواب، اور جو اس کے بعد آتا ہے اسے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب، اور جو اس کے بعد آتا ہے فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں جب خطیب ممبر پہ چڑھ جاتا ہے، اور وہ بھی اس کی تقریر سنتے ہیں۔ پھر عام جمعے کا ثواب ہے، اس میں آگے الفاظ ہے کہ جو جتنا جلدی آتا ہے اس کے بعد جو اللہ توفیق دے تم نماز پڑھو۔ تو جمعے سے پہلے آپ 100 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں جب تک خطیب ممبر پہ نہیں چڑھا ہوا۔ جب خطیب ممبر پہ چڑھ جائے تو بخاری مسلم کے الفاظ ہے پھر 2 سے زیادہ نہیں پڑھنی، اس سے پہلے ہے تو جتنی پڑھے۔ تو جمعے سے پہلے جتنی آپ کو اللہ توفیق دے، اشراق کے وقت سے لے کے آپ پڑھتے رہے۔ پرانے زمانوں میں لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے شہروں میں گاؤں ایریا سے آیا کرتے تھے، صبح ہی آ جاتے تھے۔ اب تو خیر ہمارے گاؤں بھی شہر بن چکے ہیں چونکہ قصبے ہیں، اس لیے وہاں پہ جمعے ہوتے ہیں، لیکن فقہ حنفی کے مطابق ان گاؤں میں ابھی بھی جمعے نہیں ہو رہے۔ انہوں نے مجبوراً شروع کروایا، کیونکہ جب اہل حدیثوں نے جمعے شروع کرائے تو لوگ اہل حدیثوں کی مسجدوں میں جانا شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہمارا تو ٹھیے ہی پھر خالی ہو جائے گا، انہوں نے زبردستی جمعے شروع کروا دیے، ورنہ حنفی جمعے پڑھنے کے لیے شہروں میں آتے تھے۔ آج حنفی جو جمعے پڑھ رہے ہیں فقہ حنفی کے حساب سے ان کے جمعے کوئی نہیں ہو رہے، ان کو ظہر ہی پڑھنی چاہیے وہاں پہ۔ ہاں قرآن و حدیث کے مطابق ہو رہا ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری نے رد کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی گاؤں کے اندر جمعہ الاؤ تھا، یہ پریفریبل ہے کہ آپ آئیں۔ ہمارے تو آج کل گاؤں قصبے بن چکے ہیں کیونکہ کاروبار زندگی ہے وہاں پہ۔ اور جمعے کے بعد صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو جمعے کے بعد نماز پڑھے اسے چاہیے 4 رکعتیں پڑھے، چاہے 2 کر کے پڑھ لے چاہے ایک سلام سے، چاروں کٹھی، دونوں طرح ثابت ہے۔ جو جمعے کی بعد والی رکھتے ہیں وہ 4 رکھتے ہیں، 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام 2 پڑھتے تھے اور گھر جا کے پڑھتے تو 4 پڑھتے تھے، 4 ہی ہیں کیونکہ حکمی حدیث مسلم کی آ گئی نا 4 پڑھو، تو نبی علیہ السلام 2 گھر پڑھتے ہوں گے 2 ادھر پڑھ لیتے ہوں گے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، گھر جا کے بے شک پڑھیں۔ 4 رکھتے ہیں تو ٹوٹل پھر 6 سنتیں ہی بنی کم از کم، 2 پہلے 4 بعد میں۔
اور زیادہ سے زیادہ آپ بے شمار پڑھیں. بعد والی بہرحال 4 ہے. اور عام دنوں میں بھی آپ دیکھیں ظہر کے بھی ساتھ آپ کی 6 سنتیں ہیں جو موقع ہیں, 4 پہلے 2 بعد میں. اور بخاری مسلم کی حدیث ہے جو فرض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل بنائے گا. تو یہ 12 رکعتیں جمعے والے دن بھی پوری ہو جاتی ہیں اگر آپ جمعے کے ساتھ 6 رکعتیں پڑھ لیں, 2 پہلے 4 بعد میں, اور زیادہ پڑھیں تو اور بہتر ہے. تو جمعے کی رکعتیں ٹوٹل پھر کتنی ہوئی؟ کم از کم 6 ادر دین فرض کے. 2 فرض تو ہیں بیچ میں, یہ نہ ہو کہ فرضوں کا ذکر ہی نہیں کیا, وہ اپنی جگہ موجود ہے. یہ رکھتے جب کوئی پوچھ رہا ہوتا ہے نا تو وہ پوچھ رہا ہوتا ہے سنتیں, اور بعض زور احتیاطی بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں ساتھ, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین پہلے نمبر پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو نماز جمعہ بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین یہ میں نے اس لیے دعا کی ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے معاشرے کے اندر کچھ لوگ ہیں ادھر سے جمعے کی اذان ہو جاتی ہے کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جب یعنی جمعے کی منادی ہو جائے, اذان ہو جائے تو پھر کاروبار بند. لیکن آپ دیکھیں گے معاشرے کے اندر نظر دوڑائیں گے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اذان ہو جائے عام روٹین کے اندر, اگر اذان ہو فجر ظہر عصر مغرب عشاء کی تو آپ دیکھیں گے کہ کاروبار جاری رہتے ہیں. لیکن ناظرین یہاں پہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہے ہیں کہ جب منادی ہو جائے تو کاروبار بند کر کے آپ اللہ کے ذکر کی طرف آئیے. تو ناظرین اس لیے میں نے یہ دعا کیا کہ اللہ پاک ہمیں نماز جمعہ بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو خیر ناظرین اب ہم بڑھتے ہیں, حدیث صحیح البخاری کی ہے اور حدیث کا نمبر ہے 883 یعنی 883 نمبر حدیث ہے. حدیث ہے صحیح البخاری کی. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور خوب اچھی طرح سے پاکی حاصل کرے اور تیل استعمال کرے یا گھر میں جو خوشبو میسر ہو وہ استعمال کرے, پھر نماز جمعہ کے لیے نکلے اور مسجد میں پہنچ کر 2 آدمیوں کے درمیان نہ گھسے, یعنی آدمی بیٹھے اور پھلانگ کر نہ جائے, درمیان میں آ کر نہ گھس کر آگے گزرے. آگے فرمایا پھر جتنی ہو سکے نفل نماز پڑھے اور جب امام خطبہ شروع کر دے تو خاموشی سے وہ سنے. تو ناظرین دیکھیں اگر خطیب کے کھڑے ہونے سے پہلے یعنی خطیب اپنا خطبہ جو شروع کر رہا ہے اس سے پہلے یعنی خطیب کے آنے سے پہلے جتنا بھی آپ کے پاس ٹائم ہے آپ جتنے مرضی نفل پڑھیں, یعنی محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے. اگر خطیب کھڑا ہو گیا خطبے کے لیے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے 2 پڑھنی ہے, پھر 2 پڑھ کر آرام سے محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے خطیب کا خطبہ سننا ہے. اس حدیث سے ہمیں یعنی یہ سبق ملا. آگے ہم چلتے ہیں, چلے یہ حدیث کا کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے, چلو وہ بھی بیان کرتے چلیں. جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموشی سے سنے تو اس کے اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک سارے گناہ ہی معاف کر دیے جاتے ہیں. حدیث صحیح البخاری 883 نمبر حدیث ہے. تو ناظرین چلے ایک اور حدیث ہم صحیح البخاری کی دیکھ لیتے ہیں. یہ حدیث نمبر ہے 910. تو آئیے اس حدیث کے اندر محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور خوب پاکی حاصل کی اور تیل یا خوشبو استعمال کی, پھر جمعے کے لیے چلا اور 2 آدمیوں کے بیچ میں نہ گھسا, جتنی اس کی قسمت میں تھی نماز پڑھی یا نفل پڑھے. پھر جب امام باہر آیا یعنی امام اپنے حجرے کے اندر ہے, پھر وہ باہر آ گیا اور اس نے خطبہ شروع کیا, پھر وہ بندہ یعنی خطیب کا خطبہ سنے. آگے کیا فرمایا اس کے اس جمعے میں سے دوسرے جمعے تک تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو ناظرین یہ محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے. اور ایک اور حدیث ملتی ہے, اگر آپ نے یعنی پڑھ لی اب فرض خطیب نے یعنی امام نے پڑھا دیے جمعے کے, اس کے بعد آپ نے مسجد کے اندر اگر پڑھنی ہے تو پھر آپ نے 4 پڑھنی ہے 2 کر کے. اگر آپ نے یعنی خطیب نے امام نے فرضی نماز جمعے کی پڑھا دی اس کے بعد اب گھر آ گئے ہیں تو گھر آ کر محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ محبوب علیہ السلام گھر آ کر 2 پڑھا کرتے تھے. تو باقی ناظرین یہاں پہ ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ پاک ہمیں عقیدت ہی نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے سیکھ دیں اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں
اللہ پاک سب کو نیک نورینہ سے تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔